میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم اکبر علی صاحب اور محترم احسان اللہ صاحب اور محترم حاجی عبدالرحیم صاحب اور ان کے جملہ افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر حاجی عبدالرحیم صاحب کی شادی کے موقع پر عام رسم اور رواج سے ہٹ کر اس دینی مجلس کو قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اسلام حاجی امان اللہ صاحب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے عرب شریف سے مجھے فون کر اس پروگرام میں بڑی محبت کے ساتھ حاضری کا حکم دیا۔ تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ جو نہ غم کے موقع پہ اپنے رب اور رسول کو بھولتے ہیں اور نہ خوشی کے موقع پہ اپنے رب اور رسول کو بھولتے ہیں۔ بگڑے ہوئے ماحول میں اور فتنوں کے اس دور میں شادی کے موقع پہ ان کا اس طرح کی دینی مجلس کو قائم کر لینا یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت اور خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا نظام ایسے ترتیب دیا اس میں خوشیاں بھی آتی رہتی ہیں اور دکھ بھی آتے رہتے ہیں۔ لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے حیات، تو وہ اپنے ماننے والوں کو غم کے موقع پر بھی ہدایات فراہم کرتا ہے اور خوشی کے موقع پر بھی ہدایات فراہم کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی موڑ پہ اپنے ماننے والوں کو اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو وہ کیسے گزارنا ہے اور اگر غم کا موقع ہو تو اسے کیسے گزارنا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزر سکتا کہ جب وہ حضور کی شریعت کے گھیرے سے باہر نکل سکے۔ ہمارے ہاں تو کنسپٹ یہ ہے اور تصور یہ ہے کہ شادی کا موقع ایک خاص موقع ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس پہ جو بھی کر لو جائز ہے۔ تو مومن خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو شریعت کے گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے خوشی بھی کرنی ہے تو شریعت کے دائرے کے اندر اور غم بھی کرنا ہے تو شریعت کے گھیرے کے اندر۔
اور یہی سبب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور غم کے موقع پر بھی حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی. یہی وقت ہوتا ہے زندگی میں اور یہی مواقع ہوتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور اپنے رسول کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ خوشی کا موقع آئے تو شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور غم کا موقع آئے تو شریعت کے حکموں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ دونوں موقع جو ہیں انہیں وہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے نہیں گزارتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اس بد نصیب کو دیکھا کہ جس نے اپنی مرضی کو ہی اپنا خدا بنا رکھا. یعنی بندے کو کرنا تو وہ چاہیے نا جو اللہ چاہتا ہے اور جو اس کا رسول چاہتا ہے، لیکن ہماری اکثریت اور میجارٹی وہ کرتی پھر رہی ہے جو ان کا دل چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے ہماری زندگی میں نحوستیں ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں بے برکتی ہے کہ ہم من چاہے پہ چلتے ہیں، رب اور رسول کے چاہے پہ نہیں چلتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو. اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء. حضور نے فرمایا جو علماء کی مجلس ہوتی ہے نا وہی جنت کا باغ ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہے. تو یہ کیسے خوشبخت لوگوں کی شادی ہے کہ جس میں آنے والے جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ اگر چاہتے تو یہ بھی کوئی ناچنے والی منگوا لیتے، کوئی گانے والی منگوا لیتے، یا ڈیک لگا کے نہ گانے چلا لیتے. جس طرح ہو رہا ہے ڈول ڈمکے ہوتے، آتش بازی ہوتی، گولے ہوتے، رانگ رنگ کی محفل ہوتی، تو یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جو آتے بارات میں وہ بھی لعنتیں لے کے جاتے اور جو یہ سارا کچھ کرواتے وہ اپنی لعنتیں الگ کماتے، جتنے آئے تھے ان کی لعنتیں وہ الگ کماتے. تو پھر جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے اس کی زندگی میں کیا برکت رہ جاتی ہے. اور ہماری اکثر شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں کہ شادی کروانے والے بھی لعنتیں کماتے ہیں اور آنے والے بھی لعنتیں کماتے ہیں. بلکہ بعض گھروں میں تو شادی سے 20 دن پہلے، مہینہ پہلے ڈیک لگ جاتے ہیں، ڈیک، اور ان پر پھر گانے والیوں کے گانے چلتے ہیں. تو وہ تو 2 ہفتے پہلے سے ہی لعنتیں کمانے لگ جاتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بچوں کی زندگی میں رحمتیں بھری جاتی ہیں، کیونکہ اب یہ جو جوڑا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے.
اس کی زندگی ایک نئے رخ پہ آ گئی. اگر بنیاد ہی لعنتوں سے بھر دی اور بنیاد ہی ہم نے خراب کر دی تو میرے آقا کے غلاموں پھر اس جوڑے کی پوری زندگی میں پھر نحوست اور بے برکتی اور خرابی چلتی رہتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جہاں گانے والیاں ہوں اور ناچنے والیاں ہوں، جہاں ڈھول ڈھمکے اور راگ باجے، وہاں کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی؟ جہاں گویے ہوں، جہاں نچیے ہوں، جہاں ڈھول ڈھمکے اور راگ باجے، وہاں بھی کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ سویا ہوا ہے یا اونگ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ لیکن دینی محفلوں میں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ سو جاتے ہیں یا نیند یا اونگ طاری ہونے لگ جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا حضرت اس کا کیا سبب ہے؟ ناچنے والیوں کی محفل میں نیند نہیں آتی، گانوں اور ڈھول اور راگ رنگ کی مجلسوں میں نیند نہیں آتی، اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا بیٹا اس کا سبب یہ ہے کہ نیند کانٹوں پہ نہیں آتی، نیند پھولوں پہ آتی ہے. سبحان اللہ. جو گانے کی مجلس میں، جو ناچ کی مجلس میں، جو ڈھول ڈھمکوں کی مجلس میں، حقیقت میں وہ کانٹوں پہ بیٹھے، اور جو ذکر رسول کی مجلس میں وہ پھولوں پہ بیٹھے. اور نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے. تو یہ کانٹے اور پھول، لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آتا، ابھی وہ نہیں دکھائے گا. یہ کانٹے اور پھول اس دن نظر آئیں گے جس دن یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی. جب روح نکل رہی ہوگی اور اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا رہے ہوگے، اور جب قبر میں اتارے جا رہے ہوگے، اس وقت یہ کانٹے بھی سامنے آ جائیں گے، یہ پھول بھی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہے بن دیکھے کا سودا. امام الانبیاء کے غلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے شادی کی؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے رشتہ پسند کیا جاتا ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پہلے لڑکا پسند کیا جاتا ہے، لڑکی پسند کی جاتی ہے، پھر منگنی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور پھر شادی کی تاریخ ہوتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے. تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پسند سے شروع ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مقام پر حضور نے بتا دیا کہ لڑکا لڑکی پسند کیسے کرو. یعنی جہاں سے بنیاد پڑ رہی تھی نا، وہیں حضور نے اپنی ہدایت کا چراغ جلا دیا، بتا دیا حضور نے رشتہ پسند کیسے کرو. ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ حضور کی زندگی میں جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے رسول کی زندگی میں ہے. کیا مطلب ہے؟ میرے نبی کو ماننے والوں زندگی ایسی بناؤ جیسے تمہارے رسول کی تھی. ہم نے اس آیت کو یہ سمجھا ہے کہ شاید صرف نماز پڑھنے میں حضور کی ذات، یا شاید صرف روزہ رکھنے میں یا حج کرنے میں یا دیگر یہ چند ایک اعمال جو ہیں زکوٰۃ وغیرہ، تو شاید اس میں سب سے بہتر نمونہ ہے. مگر اللہ نے کسی ایک عمل کا ذکر نہیں کیا. بتایا جا رہا ہے زندگی کے ہر عمل میں میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. زندگی کے ہر عمل میں
کیا مطلب؟ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے تھے، روزے ایسے رکھو جیسے حضور رکھواتے تھے، حج ایسے کرو جیسے حضور کرواتے تھے، زکوٰۃ ایسے دو جیسے حضور دلواتے تھے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے کیا؟ شادیاں ایسے کرو جیسے حضور چاہتے تھے، اپنی بہو بیٹیوں کے کپڑے اور پردہ اور لباس ایسا بناؤ جو حضور چاہتے تھے، اپنے ملک کی اسمبلیوں میں نمائندے ایسے بھیجو جیسے حضور چاہتے تھے، ملک کے تخت پر حکمران وہ لاؤ جو حضور چاہتے تھے، اپنے ملک میں نظام وہ نافذ کرو جو حضور دے کر گئے، تجارت کے وہ اصول اپناؤ جو کملی والے عطا کر کے گئے۔ یعنی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام الانبیاء نے اپنی ہدایت کے چراغ نہ جلائے، کیونکہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے رسول کی زندگی ہے، میرے رسول کے احوال سب سے بہتر نمونہ، میرے رسول کے اقوال سب سے بہتر نمونہ، میرے رسول کے احوال اقوال اور میرے رسول کے احکام سب سے بہتر نمونہ۔ محبوب سے ہٹ کر کہیں حسن نہیں ہے، محبوب کی زندگی سے ہٹ کر کہیں برکت نہیں ہے، محبوب کی زندگی سے ہٹ کر کہیں سکون نہیں ہے، اور اس محبوب کی زندگی سے ہٹ کر کہیں عقل اور کہیں علم نہیں ہے۔ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے دیکھو نا، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلام تو اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ جب رشتہ پسند کرتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے لوگ کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور رشتہ قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رشتہ جب پسند کرتے ہیں تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں، لے مالہا، یا تو دیکھتے ہیں بھی مال ہے ان کے پاس، دولت، کھاتا پیتا گھرانہ، اس لیے رشتہ پسند کر لیتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، اور یہاں یہ ہے کہ اونچا خاندان دیکھتے ہیں، ذات اونچی ہے، خاندان اونچا، اس لیے رشتہ پسند کرتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، یا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ شکل دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہے، بچی خوبصورت ہے تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں، اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا وَلِدِینِہَا، وَلِدِینِہَا، اور یا میرے بعض امتی دیکھتے ہیں کہ ان کا دین کیسا ہے، اس گھر میں نبی کی شریعت ہے کہ نہیں ہے، اس گھر والے دیندار ہیں کہ نہیں، اس گھر کی عورتوں کے دوپٹے اترے تو نہیں رہتے بازار میں، اس گھر کی بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بن سمر کر بازاروں میں تو نہیں پھرتی ہیں، اس گھر کے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ دین دیکھتے ہیں میرے غلام، کہ اس گھر کی عورتیں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے نمازیں تو نہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو چوتھی چیز حضور نے فرمایا کہ دین دیکھتے ہیں، اس گھر میں حضور کا دین کتنا ہے، اس گھر میں حضور کی شریعت کتنی ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیں، ہمارے ہاں اکثر فیصلے اسی پہ ہو جاتے ہیں، دولت ہے کہ نہیں ہے، اونچا خاندان ہے کہ نہیں ہے، اسی پہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دین کون دیکھتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو حضور کا دین دیکھتے ہیں، حضور کی شریعت دیکھتے ہیں، اس گھر میں شریعت ہے کہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلام تو حضور نے بتا دیا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک شے پسند کرتے ہیں تو رشتہ قبول ہو جاتا ہے۔
اب حدیث ختم کہاں ہوتی ہے؟ اب حضور نے مشورہ دیا اور حضور نے حکم دیا، فرمایا فاظفر بذات الدین۔ ذکر پہلے کیا تھا 4 چیزوں کا، دولت، حسن، اونچا خاندان اور دین۔ 3 چیزیں آخر میں حضور نے ذکر نہیں کی، صرف دین رہ گیا، دین۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا او امتی اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہا ہے تو پھر نہ حسن دیکھنا، نہ دولت دیکھنا، نہ اونچا خاندان دیکھنا، سب سے پہلے اس گھر میں اپنے نبی کی شریعت دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ صرف دولت نہ دیکھنا کہ دولت صرف دنیا تک چلتی ہے، صرف حسن نہ دیکھنا، حسن صرف جوانی تک چلتا ہے، اونچا خاندان نہ دیکھنا، خاندان بھی ایمان سے چلتا ہے، خاندان بھی ایمان سے چلتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام حضور کا سگا چچا ہے، کون؟ ابو لہب۔ شملہ بڑا اونچا تھا، رنگت بڑی گوری تھی، ذات بڑی اونچی تھی کہ نبی کا سگا چچا ہے، مکے کا وڈیرا ہے، نبی سے خاندان ملتا ہے، نبی سے عقیدہ نہیں ملتا، نبی سے خاندان ملتا، نبی سے ایمان نہیں ملا، سگا چچا جہنم میں جل رہا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، وہ جو حبشہ سے کالا بلال آیا، میرے نبی سے کیا رشتہ داری تھی؟ پست ذات، رنگت کالی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، شکل اچھی نہیں ہے، اور نبی سے خاندان نہیں ملا، نبی سے ایمان مل گیا۔ تو امام الانبیاء جب تشریف لائے نا معراج سے، آقا فرمایا بلال آؤ میرے سینے لگ جاؤ، کیوں انی سمیت دفسانا لیک فی الجنہ، بلال میں رات کو معراج میں نا جب جنت میں پھر رہا تھا تو اپنے پیچھے نہیں اپنے آگے تیرے جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ سمجھ رہے؟ پتہ چل رہا ہے یہاں خاندان نہیں چلتا، یہاں ایمان چلتا ہے، یہاں خون نہیں دیکھا جاتا، یہاں دین دیکھا جاتا، یہاں دم دھوس اور داندلی نہیں چلتی، یہاں مصطفیٰ کی غلامی چلتی۔ حضرت بلال ادھر سگا چچا جہنم میں جلتا ہے اور ادھر غلام ہے حضرت بلال، اور آقا فرماتے ہیں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ تو ساری قیمت تو بنتی ہے ایمان کے ساتھ، ساری قیمت بنتی ہے شریعت کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ رشتہ وہ پسند کرو کہ جس کی بنیاد دین پر رکھی جائے۔ اب دیکھو نا، اگر کسی نے دین دیکھ کر رشتہ قبول کر لیا کہ لوگ شریف ہیں، دیندار ہیں، شرم و حیا اور غیرت والی بچیاں ہیں، رشتہ قبول کر لیا تو مقام کیا بنے گا؟ اب سنیے غور سے، آپ کئی بار کئی بندوں سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے، یار آپ نے یہ جو شادی کی تھی کس کے مشورے سے کی تھی؟ یہ اس خاندان میں جو آپ نے شادی کی، آپ دوستوں سے پوچھتے ہیں، یاروں سے پوچھتے ہیں، بھئی کس کے مشورے سے کی تھی یہاں پہ شادی؟ تو کوئی کہتا ہے جی میرے چچا نے مشورہ دیا تھا کہ اچھے لوگ ہیں یہاں شادی کرتے۔ کوئی کہتا ہے میری پھپھو ان کے پڑوس میں رہتی تھی، اس نے کہا خاندان اچھا ہے یہاں شادی کر لو۔ کوئی کہتا ہے کہ میری خالہ جو ہے نا وہ رہتی ہے اس محلے میں، تو یہ شادی اس نے کروائی، وہ کہتی ہے اچھے لوگ ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے مجھے چچا نے مشورہ دیا تھا، کوئی کہتا ہے پھپھو کا مشورہ تھا، کوئی کہتا ہے میرے ماموں کا مشورہ تھا۔ اور وہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس سے کوئی پوچھے کہ یہاں رشتہ کیوں پسند کیا تو نے، تو وہ کہے مجھے میرے نبی نے مشورہ دیا تھا۔
مجھے میرے رسول نے مشورہ دیا تھا کہ دیندار دیکھو تو رشتہ نہ چھوڑنا، انہیں قبول کرنا۔ تو اپنے نبی سے مشورہ کرو کہ رشتہ کہاں کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے آقا کے غلاموں، اس کو شادی کہتے ہیں، اس کو شادی کہتے ہیں۔ آپ ڈکشنری اٹھائیں نا، لغت کی کتابیں فارسی کی اٹھا لیں، اردو کی اٹھا لیں، تو شادی کا کیا معنی ہے؟ شادی کا معنی ہے خوشی۔ شادی کا معنی کیا ہے؟ لفظ شادی کا معنی ہے خوشی، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ماں باپ خوش ہیں کہ بیٹا دولہا بن رہا ہے، اور چچا خوش ہے کہ بھتیجا دولہا بن رہا ہے، ماموں خوش ہے کہ بانجا دولہا بن رہا ہے، اسی طرح سارے رشتہ دار خوش ہیں۔ تو شادی کا معنی کیا ہے؟ خوشی۔ لیکن ایمان سے بتائیں کہ وہ خوشی بھی کوئی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ منا رہا ہو خوشی، اور جس ذات نے خوشی دی ہے وہ خود اس پہ لعنت بھیجنے لگ جائے۔ جس رسول کی نسبت سے اسے یہ عمل نصیب ہوا، کیوں؟ آقا فرماتے ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں شادی کرنا میری سنت۔ تو شادی کس کی سنت؟ حضور کی۔ شادی کس کی سنت ہے؟ حضور کی۔ نکاح کرنا، شادی کرنا حضور کی سنت۔ جب ہم شادی کارڈ چھپواتے ہیں نا، تو پہلے تو کارڈ چھپواتے تھے اردو زبان میں، اب انگریز کی غلامی کر کر کے، انگریز کی غلامی کر کر اب ہمارے جو جوان نسل ہے اس کو یہ سوچا کہ کارڈ بھی شادی کا انگریزی میں چھپوانا، اس کی ماں نہ پڑھ سکے، باپ نہ پڑھ سکے، گھر کے بوڑھے لوگ نہ پڑھ سکیں، لیکن کارڈ کافروں کی زبان میں ہونا چاہیے۔ اب انگریزی زبان میں کارڈ چھپتا، یہ غلامانہ ذہنیت ہے، غلامانہ ذہنیت۔ آپ کسی انگریز کو کہیں کہ اپنے شادی کے کارڈ اردو زبان میں چھپوائے تو وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں اپنی زبان کو چھوڑ دوں؟ تو کیا ہم سب پاگل ہو چکے ہیں کہ اپنی زبان چھوڑ گئے؟ آج ہمارے بچے انگریزوں والے کپڑے پہنتے ہیں، ٹائی لگا لی، پینٹ شرٹ پہن لی، کوٹ انگریزوں کی طرح پہن لیا، کلین شیو ہو گئے، داڑھی بھی منڈوا لی اور مونچھیں بھی منڈوا لی، اور ماں بھی دیکھ کے کہتی ہے بابو لگ رہا ہے، کہتی ہے میرا لال بابو لگ رہا ہے۔ کافروں کے لباس میں اسے لال بابو لگتا ہے، اپنے قومی لباس میں اسے بچہ بابو نہیں لگتا ہے۔ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ آپ کسی انگریز کو تحفے میں دیں، اسے کہیں یہ شلوار قمیض میں تجھے مفت دیتا ہوں، یہ پہنا کر، وہ کہے گا عقل کا علاج کرا، میں پاگل ہوں کہ میں اپنا لباس چھوڑ دوں؟ تو یہ ہماری نسلیں پاگل ہو چکی ہیں جو انگریز کافروں کا لباس پہنتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات، یہ جو ٹائی لگاتے ہیں نا، ٹائی، یہ ان کی مذہبی علامت، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گلے میں رسا ڈال کے پھانسی دی گئی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور وہ پھر تشریف لائیں گے زمین۔ تو انگریزوں کا چونکہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو نا پھانسی دی گئی تھی گلے میں رسا ڈال کے، انہوں نے جس کو ہم ٹائی کہتے ہیں گلے میں نا ایک رسی لٹکا لی، گلے میں ڈال لی، یہ ان کی مذہبی علامت تھی۔ اب یہی سبب ہے کہ وہ جب ٹائی کو گرا لگاتے ہیں نا، گڈ مار دینا، ٹائی کو جب گرا لگاتے ہیں، گانٹھ دیتے ہیں، تو عام رسیوں کی طرح اسے گرا نہیں لگاتے، اس کو اس انداز سے گرا لگائی جاتی ہے کہ اس کی تین کونے بن جاتے ہیں، اس کو ٹرائی اینگل کہتے ہیں، تین کونے،
یہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا تصور، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، تو وہ جو ٹائی کو گرا لگاتے ہیں اس کے تین کونے بنا لیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کیونکہ خدا تین ہے ہم نے کونے بھی تین بنا لیے۔ ہماری نسلیں لباس پرپر والا پہنتے ہیں۔ تمہارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس صحابی نے، حضور کے صحابی کہ جس رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتے تھے، صرف رنگ ملتا تھا کپڑوں کا، بد مذہبوں کے رنگ کے ساتھ، کافروں کے رنگ کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا حضور کا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار، فرمایا میرا غلام ہو کر کافروں کے رنگ والے کپڑے پہن رکھے۔ اپنے نبی کی غیرت دیکھو، آقا نہیں پسند کرتے کہ ہم اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں۔ تو جو نبی پسند نہیں کرتے تھے کہ اس رنگ کے کپڑے بھی میری امت پہنے جس رنگ کے کپڑے بد مذہب اور کافر پہنتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں نے شکلیں ہی انگریزوں جیسی بنا لی ہیں اور کپڑے ہی انگریزوں والے پہن لیے۔ اب بتاؤ حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شادی کرو تو سب سے پہلے دین دیکھو، شریعت دیکھو، اور آقا نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو شادی کارڈوں پر نا یہ حدیث لکھی ہوتی تھی، اور آج بھی اردو میں چھپوائیں یا انگریزی میں، تو آج اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں۔ ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں شادی کرنا، نکاح کرنا میری سنت۔ اب مجھے بتائیے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ زور کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں پہلے، اس پر ثواب ملتا ہے نا؟ یہ حضور نفل پڑھتے تھے، ہمارے لیے نبی کی سنت بن گئی۔ یہ 4 رکعت، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ نبی کی سنت مگر ہمارے لیے عبادت۔ اسی طرح نکاح نبی کی سنت اور ہمارے لیے عبادت۔ اب سوچنا جو میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں، نکاح کرنا نبی کی سنت اور سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت، تو مجھے بتاؤ لوگوں کیا رب کی عبادت میں بھی ڈھول بجتے ہیں؟ کیا رب کی عبادت میں بھی گانے چلتے ہیں؟ کیا نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے بھی انسان شریعت کا باغی بن جاتا ہے؟ اب یہ ہے کہ فلمیں دیکھ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ دیکھ کر اب وہی کلچر ہمارے ہاں مسلط ہو چکا ہے کہ شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں، کیمرہ مین بک ہو جاتے ہیں ویڈیو بنانے والے، بھئی فلاں تاریخ کو شادی ہے، تو نے پہنچ جانا ہے گھر میں، کیمرے لے کر پہنچ جانا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں عورتیں بڑی سجی سمری ہوں گی، تو نے سب کی ویڈیو بنانی، اور وہ جو عزت بن کے آ رہی ہے نا اس گھر کی، جس کو دلہن کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ سمری ہوگی اس کی سب سے زیادہ ویڈیو بنانی۔ آزان سن ادھر تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں کہ فوٹو بنانے سب سے تصویریں بنتی ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، تمہارے میرے آقا فرماتے ہیں جو بن سمر کر بے پردہ عورت غیر محرم کے سامنے جائے اس پر بھی لعنت،
اور جو بار بار دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت. اور بے پردہ گھر سے نکلے نا تو پلٹ کے آنے تک لعنتیں پڑتی رہتی ہیں. اب ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے؟ عورت بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے جا رہی ہے، مارکیٹ میں جا رہی ہے تو سرخی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے. اور بعض بے حیاں خامد خود کہتے ہیں جنہوں نے صرف انگریز کی تعلیم پڑھی ہے نا، شریعت کی ہوا نہیں لگی، وہ کہتے ہیں کہ تجھے شاپنگ کروانی ہے، بازار چلنا، تیاری کرو. بیوی کو کہتے ہیں تیاری کرو، اور اسے معلوم ہے کہ یہ تیاری کیسے کرتی ہے. اب وہ سرما لگا رہی ہے، اب وہ سرخی لگا رہی ہے، اب وہ میک اپ کر رہی ہے، اب اس نے کپڑے بدلے، اب کنگھی کر رہی ہے. اب خامد کی مت ماری جاتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ بیوی تو میری تھی، سرما تو میرے لیے لگانا تھا اسے، اور میرے سامنے تو نہیں تھا سرما لگایا ہوا. سرخی تو میرے لیے لگانی تھی، میرے سامنے تو سرخی نہیں لگی تھی. اب میں نے بازار کا کہا اب سرخی بھی لگ رہی، اب سرما بھی لگ رہا، اب میک اپ بھی ہو رہا. تو وہ بے حیا نہیں سوچتا کہ بیوی میری ہے، سورنا اس نے میرے لیے تھا. یہ بن سور کر بازار کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ جانے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. امام الانبیاء فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین بدبخت وہ ہیں، میری امت کے تین بدبخت وہ ہیں. آقا فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے تین بدبخت وہ ہیں جو جنت جانا تو دور کی بات، قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا. اب سننا وہ تین کون؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ایک تو جنت نہیں جائے گا، اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اس قیامت. آج کتنے نوجوان ہیں کہ جن کی بیگمات بیویاں ان سے خوش ہیں، ماں ان سے رچی ہوئی ہے. کتنے بدبخت ہیں ایسے جوان جن کے بوڑھے باپ ان سے ناراض ہیں، یار بیلی انہوں نے راضی رکھے ہوئے ہیں. اور 15 صدیاں پہلے تمہارے میرے نبی نے خبر دی تھی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک حدیث میں 15 علامتیں حضور نے قرب قیامت کی بتائیں، اور اس میں میرے آقا فرما رہے ہیں 2 علامتیں جو میں ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے، ماں کو رلائیں گے، یار بیلیوں کو قریب کر لیں گے، اپنے بوڑھے باپ کو دور کر دیں گے. ایک وقت آئے اور وہ وقت آ چکا. ہماری اکثریت اس مرحلے سے گزر رہی. تو میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کے نافرمان جنت نہیں جائیں گے، رحمت کی نظر بھی نہیں ہوگی ان کی. اور نمبر 2 کا دوسرا کون؟ والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں میری امت کی جنہیں اللہ نے عورت بنایا. یہ عورتوں کی بات کی دوسرے نمبر پر. فرمایا وہ عورتیں میری امت کی جنہیں رب نے بنایا عورت، اور وہ کپڑے پہنتی ہیں مردوں کی طرح، بال کٹواتی ہیں مردوں کی طرح، اور بے پردہ پھرتی ہیں مردوں کی طرح. کہ رب نے عورت بنایا، وہ مرد بن کے بے پردہ پھر رہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت عورتیں میری امت کی کہ ان پر نگاہ رحمت بھی قیامت کو نہیں ڈالی جائے گی. اور نمبر 3 امام الانبیاء نے فرمایا والدیوس، اور وہ بغیرت مرد،
وہ بغیرت مرد میری امت کے جنہیں پرواہ ہی نہیں کہ گھر کی عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نہ محرم بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنی بیگمات کو بنا سنوار کر پارکوں میں لے جاتے ہیں، بازاروں میں لے جاتے ہیں، مارکیٹوں میں لے جاتے ہیں، اور بعض بدبخت تھیٹروں میں لے جاتے ہیں، سینما ہالوں میں لے جاتے ہیں۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا جو بے پردہ نکلے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار دیکھے دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ تو جنہوں نے کیمرہ مین بک کروا لیے تھے، غیر محرم لونڈے، ادھر بارات پہنچتی ہے نا دلہن کو لے کے، دولہا تو اپنے مہمانوں کو مل رہا ہوتا ہے نا، تو دلہن کو سجے ہوئے کمرے میں پہنچا دیتا ہے، اور جس کی عزت بنی ہے نا وہ ابھی مہمانوں سے مبارک لے رہا ہے، اور غیر محرم لونڈے اندر کمرے میں گھس کر اس کی عزت کے فوٹو بھی بنا لے، ویڈیو بھی بنا لے۔ اور جو 5 سہیلیاں ہوتی ہیں نا اس وقت دلہن کے پاس، وہ کیا کرتی ہیں؟ کیمرہ مین کو کہتی ہے سامنے سے لو پہلے، اگر اوپر چادر ڈال رکھی ہو غیر مند ماں باپ نے نا جہاں سے آئی ہے جن کی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں سہیلیاں؟ وہ آگے سے چادر ہٹا دیتی ہیں، وہ کہتی ہے یہ گلے کے 7 لڑے ہار ہے نا، یہ لاکٹ ہے، ان کی فوٹو بھی بناؤ۔ اور وہ معصوم بچیاں اور پاگل بچیاں یہ بھول جاتی ہیں کہ کیمرہ صرف ہاروں کی تصویر نہیں بناتا، وہ چھاتیوں کی بھی بناتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کریں گی، کہیں گی مہندی والے ہاتھ، اس کی بھی تصویر بناؤ، پھر یوں کرو انگوٹھیاں بھی لو، پھر سائیڈ پوز بناؤ، کانٹے بھی آئیں کان کے، بالیاں بھی آئیں، صرف بالیاں نہیں آتی، اس کی رخسار اور گالیں بھی آتے ہیں۔ پھر کبھی کیمرہ ہونٹوں پہ فوکس کرتے ہیں، فیکس کرتے ہیں، ہونٹوں پہ لگاتے ہیں کیمرہ امام الانبیاء کے غلام، اس کے جسم کا ایک ایک عضو کیمرہ فوکس کرتے ہیں اور بناتے ہیں تصویریں، اور یہ بے غیرتی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں بارات پر، وہ سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی ایک کاپی کروا کے ہمیں بھی دینی ہے، اس کی ایک سی ڈی ہمیں بھی دینی ہے۔ 500 مہمان تھے، 500 سیڈیاں بن گئی، 500 گھروں میں پہنچ گئے، اور گھروں میں وہ ٹی وی پر لگی، کبھی ریورس کر رہے ہیں، کبھی فارورڈ کر رہے ہیں، کبھی سٹاپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اس گھر کے سارے افراد محرم بھی ہیں نہ محرم بھی ہیں، اور کسی کو کانوں کان نہ احساس ہوا نہ خبر ہوئی کہ ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی۔ تمہارے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر غیر محرموں کو اپنا آپ دکھایا اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ صرف 2 جوڑا، ایک لڑکا اور لڑکی، اور ان کی شادی کے سبب سے ہزاروں لوگ لعنتی ہو گئے، اور کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ اور پوچھو تو حضور کے غلام ہیں، پوچھو تو ہم مسلمان ہیں، پوچھو تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو پھر کلمے کا حق بھی پہچانو، شریعت کو مانا ہے تو شریعت کی شرطیں پوری کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، مکمل طور پر، یہ نہیں کہ پاؤں اندر رکھو اور سر باہر رکھو، یا سر اندر رکھو تو باقی جسم باہر رکھو، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر اور آدھے بچیر مت بنو، ورنہ تمہاری حالت ہوگی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ۔ ہم نہ پورے کافر بن سکے نہ پورے مسلمان بن سکے۔ شادی میں صرف نکاح نبی کی سنت رہ گئی، صرف نکاح سنت۔ یہ تیل مہندی کس کی سنت؟ ہندوؤں کی رسم۔ یہ دودھ میں نمک ملا کر جو جوان لڑکیاں دولہے سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں نا، یہ ہندوؤں کی سنت، ہندوؤں کا طریقہ۔ یہ جوان لڑکیاں دولہے کو چٹکیاں لگاتی، جن کا سامنے آنا بھی حرام تھا، وہ دولہے کو چٹکیاں لگا رہی ہیں۔ یہ سب ہندو کلچر سے آیا ہے۔ یہ جوتی چھپائی کی رسم یہ ہندو کلچر سے آئی ہے۔ یہ ڈھول ڈھمکے، یہ ران باجے، یہ کافروں کے کلچر سے آئے ہیں۔ اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں
صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ جس جگہ سے وہ آواز اٹھتی ہے نا اوپر سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اوپر سے لعنت برستی ہے اللہ کی لعنت۔ کون کون سی آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں؟ اب حضور بتا رہے ہیں، تمہارے میرے نبی نے فرمایا رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کوئی مر جائے، اس کی میت پر اونچی آواز میں جب عورتیں مرد چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں نا تو پھر اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ جو بے اختیار رونا آتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے چلی، وہ جائز ہے، لیکن عورت کی آواز کبھی چونکہ پردہ ہے، ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہیں کہ باہر گلی میں آواز جائے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتی اونچی آواز میں، وہ میت پہ بین کیسے کر سکتی، مرثیہ کیسے پڑھ سکتی؟ تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو جب آواز اونچی ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت برستی ہے آواز۔ اور دوسری چیز امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، بچے کی بارات ہو، بچے کا ولیمہ ہو، بچے کا عقیقہ ہو، اس گھر میں خوشی کا موقع اور وہاں گانے چلے، گانے نغمے چلے، گیت چلے اور ڈھول ڈمکے اور رانگ باجوں اور میوزک اور موسیقی کی آواز اٹھے، آقا فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی۔ ڈھول ڈمکوں رانگ باجوں پر لعنت اترتی ہے۔ اب بتاؤ کوئی جگہ چھوڑی ہم نے جہاں لعنت نہیں اتار لی؟ ہمارے رکشوں میں گانے چلتے ہیں، ہماری سوزوکیوں میں گانے چلتے ہیں، ہمارے ٹرکوں میں گانے چلتے ہیں، ہماری بڑی بڑی کوچوں میں صرف گانے نہیں چلتے، وہاں ٹی وی لگے ہیں اور وہاں ننگے ڈانس ہوتے ہیں۔ غیرت اس حد تک مر گئی کہ انڈیا کی فلمیں وہ کافروں نے بنائی اپنے کفر کے مطابق، کافروں نے کفر کے مطابق بنائی، اور ان کی بنائی ہوئی فلمیں اتنی انڈیا میں نہیں چلتی جتنی پاکستان میں چلتی۔ کوئی غیرت مند شریف آدمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اب قابل نہیں رہا، اس لائق نہیں رہا کہ بس میں سفر کر سکتا، کیونکہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ننگے ڈانس ہو رہے ہیں۔ یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام، اور موجودہ حکمران کا ایک وزیر کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس ملک میں پہلے 286 سینمے تھے، سینمے جانتے ہیں نا، سینما جہاں فلمیں چلتی ہیں۔ اس حکومت کا وزیر وہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے یہ سینمے تھوڑے ہیں، کہتا ہے ہماری حکومت 1100 سینمے اور بنائے گی۔ 1100 سینمے اور بنائے گی۔ اس بے حیا اور بے غیرت سے کوئی پوچھے کہ جو ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اور جس ملک کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کا سہاگ دفن ہے، اور وہ سینموں کے لیے بنا تھا یا مصطفیٰ کی شریعت کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہی تو وہ مرد قلندر امیر المجاہدین، یہی تو سکھاتے سکھاتے بتاتے بتاتے وہ دنیا سے چلا گیا حضور کا چک۔ وہ یہی تو سمجھا رہے تھے کہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، تو جو بنا ہے مصطفیٰ کے نام پر وہ بچے گا بھی مصطفیٰ کے نظام پر۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ تخت پر حضور کا دین ہونا چاہیے، کیونکہ ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ پورا کلمہ تھا مطلب پاکستان کا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ پر، اور یہ بچ سکتا ہے محمد الرسول اللہ پر۔
کہ یہاں تاجدار کائنات کی شریعت نافذ ہو، یہاں شریعت کا نظام نافذ ہو. اور وہ یہ سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے رخصت. وہ چیختے رہے کہ انہیں کہو کہ اپنے سفیر واپس بلائیں جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو خاکے بناتے. انہیں کہو سفیر واپس بلائیں. ہمارے بے غیرت حکمرانوں نے ان کے پالتو جو ہوئے انہوں نے نہیں کہا. اللہ نے فرمایا پھر میں اپنا سفیر واپس بلا رہا ہوں. وہ عاشق صادق، وہ کملی والے کا سچا عاشق، دیکھو میرے رب نے اسے کیا عزت دی ہے. اللہ کی عزت کی قسم وہ زندہ تھا تو سٹیج پہ لگتا تھا امیر المجاہدین ہے، وہ جنازہ اٹھا تو لگتا تھا امیر المومنین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یوں عزت دیتا، یوں عزت دیتا، کیونکہ ساری خیرات تو حضور کے مدینے سے بچتی، ساری خیرات تو حضور دیتے ہیں. عزتیں بھی حضور کی غلامی سے آتی ہیں. اور امام الانبیاء کے غلاموں سارے سکھ اور خوشیاں بھی حضور کی غلامی سے ملتی ہیں. تو میں اس پورے گھرانے کو مبارکباد دیتا ہوں. اکبر علی صاحب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مجھے، ان کے بچوں سے مل کر پوری برادری کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے شادی ایسے کی شادی کہ جو ایک مسلمان کو جچتی ہے کہ ایسے شادی کرے. اور انہوں نے شادی پر اس طرح کے ذکر نبی کی مجلس سجا کر اور درس قرآن کی مجلس بنا کر انہوں نے بتا دیا کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے. ڈھول ڈھم کے راگ باجے نہ ہو تب بھی شادی ہو، بلکہ شادی یوں ہی ہوتی ہے. کیونکہ شادی کا معنی ہے خوشی. تو خوشی تو اصل میں وہ خوشی ہے نا بندہ بھی خوش ہو اور اس کی خوشیوں میں مدینے والا بھی شریک ہو جائے. تو یہ وہ شادی ہے اللہ کی عزت کی قسم جس میں حضور بھی شریک ہیں، میرے رب کی رحمتیں بھی شریک ہیں. اس لیے میں کہوں گا جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں نا بچوں کی، اس طرح کے ذکر قرآن کی محفل رکھ دے تاکہ بچوں کی زندگی میں حضور کی رحمتیں شامل ہو جائے، اللہ کا فرض شامل ہو جائے، اس کا فضل شامل ہو جائے. تو میں پوری برادری کو مبارکباد دیتا ہوں. تو امام الانبیاء نے فرمایا دو آوازیں ایسی اوپر اٹھے تو لعنت برستی. اور آج اگر دیکھیں آپ سروے رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ طلاق ہو رہی ہے اور گھر اجڑ رہے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے اس کا سبب بتا دیا تھا. میرے آقا نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو گانے ہیں نا، گانے نغمے اور گیت، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. آپ فصل میں بیج بوتے پانی دیتے ہیں تو پھر وہ اگتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس قوم میں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں گانے عام ہو جائیں، اس معاشرے اور سوسائٹی میں دل کھوٹے ہو جاتے ہیں اور من میلے ہو جاتے ہیں. پہلے زمیندار لوگوں کے پاس نا 2 بیل ہوتے تھے، ایک بیل یا 2 بیل، اور حل ہوتا تھا پیچھے لکڑی کا حل. تو وضو کر کے جاتے تھے حل چلانے کے لیے. بیج بونا ہے تو وضو کرتے تھے، حل چلاتے ہوئے بھی حضور پہ درود اور کلمے کا ورد ہوتا تھا. اور اب وہ حل ختم ہو گئے، اللہ نے ٹریکٹر دے دیا نا، دولت دے دی بندوں کو. اب میں دیکھتا ہوں کہ زمیندار کا بیٹا ادھر ٹریکٹر چلا رہا ہے، اس زمین سے اپنا رزق لینا ہے، اور ٹریکٹر پر بھی طوائف کا گانا چل رہا ہے. اس بدبخت نے ہر دانے پر رب کی لعنت اتار لی، ہر دانے پر لعنت اتار لی. ایسا اناج کھانے والی نسلیں وہ گانے کو سنتی ہیں، وہ قرآن نہیں سنتی ہیں. ایسا رزق کھانے والے بچے دولکی کی تھاپ پہ مست ہوتے ہیں، انہیں آزان پسند نہیں آتی. اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے گھر میں حضور کا دین لاؤ، شادیوں پہ حضور کی شریعت لاؤ، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو، بچوں کی گٹی میں حضور کا قرآن رکھو، سب سے پہلے انہیں شریعت کی تعلیم دو. اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ، ہر وقت وضو میں رہو، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اس کے رسول کی شریعت کے ساتھ جوڑ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور کے در سے جدا نہ کر سکے. حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں.
میں اس پوری برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، والد کا سایہ بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے، اولاد کی طرف سے ہمیشہ سکھ اور خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسی راستے پہ چلنے کی توفیق سے نوازے۔ میں بہت زیادہ دعا گو ہوں اپنے بھائی حاجی امان اللہ صاحب کا، احسان اللہ صاحب کا، عبد الرحیم صاحب کا، محترم اکبر علی صاحب کا، تمام کا، کہ جن کے سبب سے اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا، اور ہم نے کوشش کی تھوڑی سی، شاید کسی کی غفلت کی پٹی اتر جائے آنکھوں سے، کوئی ایک بندہ بھی اس کا کانٹا بدل گیا نا اور رخ ہو گیا حضور کے مدینے کی طرف، تو ان کی محنت ٹھکانے ہو جائے۔ اللہ سب کا آنا قبول کرے اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔